السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. گرامی قدر علماء و مشائخ، قابل تکریم میرے بزرگوں، قابل عزت میرے نوجوان پیارے بھائیوں، قابل شفقت میرے بیٹوں، اور انتہائی قابل تعظیم حیا و عفت کی پیکر پس دیوار تشریف فرما ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کائنات میں تشریف نہیں لائے تھے. اللہ نے آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ کی شان و عظمت کے تذکرے کر دیے تھے. آپ کی آمد سے قبل ہی اللہ رب العزت نے آسمانوں میں، زمینوں میں، صحائف سماویہ میں، تورات میں، انجیل میں آپ کی شان و عظمت کے چرچے کیے. اور آپ کی آمد کے بعد میرا ایمان تو یہاں تک کہتا ہے کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان اور اس کی پہچان معجزانہ طور پر ودیعت کر دی تھی. پتھر بھی آپ کو پہچانتے تھے اور آپ سے محبت کرتے تھے. اس وقت بھی کرتے تھے جب ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. صحیح مسلم میں آپ ارشاد فرماتے ہیں: انی لأعرف الحجر الذي كان يسلم علي قبل ان ابعث انی لأعرفه الآن. مکہ کا وہ پتھر جو نبی بننے سے پہلے مجھے سلام پیش کرتا تھا، میں اس پتھر کو آج بھی پہچانتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں: ھذا جبل یحبنا ونحبہ. مدینے کا جو احد پہاڑ ہے کہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. خشک تنا جو بنجر ہو چکا تھا، جس میں زندگی کی رمق نہ تھی، جو خشک ہو چکا تھا، جو لکڑی بن چکا تھا، جسے ٹیک لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کھجور کا وہ خشک تنا بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کرتا تھا. جب آپ نے اس کو چھوڑ کر منبر تیار کروا لیا تو رونے لگ گیا. یہ تو صحیح بخاری میں ہے. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ اضافہ کیا
اور یہ لکھا کہ آپ نے اس کو محبت کے ساتھ اپنی باہوں میں لیا اور فرمایا لو لم احتضنہ لحن الی یوم القیامہ، اگر میں اپنی گود میں اسے نہ لیتا تو قیامت تک یہ بلک بلک کے روتا ہی رہتا۔ درخت بھی آپ کو پہچانتے تھے، اور جامع ترمذی اور دیگر احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ آپ نے دو درختوں کی طرف جب اشارہ کیا تو زمین کو پھاڑ کے چلتے چلے آئے۔ جامع ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، ایک اعرابی آیا، عرض کرنے لگا میں کیسے پہچانوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں لو دعوت هذا العسق من هذه النخلة، یہ جو تمہارے سامنے کھجور ہے یہاں کسی شخص نے لگائی ہے، میں نے نہیں لگائی، اس کھجور کے درخت کے اوپر کھجوروں کا ایک خوشہ موجود ہے، اگر میں کھجوروں کے اس ٹکڑے کو اپنی طرف بلاؤں اور یہ اپنی ٹہنی سے ٹوٹ ٹوٹ کے میرے بلانے پہ میرے پاس آ کے گر جائے، میری آواز پہ لبیک کہے، تو مان جاؤ گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث کہتی ہے کہ آپ نے اشارہ کیا، کھجور کا وہ ایک خوشہ ٹوٹ کے آپ کے پاس پہنچا، یہ تو معجزہ تھا ہی، اس سے بڑھ کے شان یہ تھی کہ آپ نے پھر اسے اشارہ کیا اور اپنی جگہ پہ واپس بھی چلا گیا۔ اور یہ دونوں ہی چیزیں جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ کی آمد سے پہلے بھی آپ کے تذکرے تھے، آپ کی آمد کے بعد بھی پتھروں میں آپ کی پہچان تھی، درختوں میں آپ کی پہچان تھی، ریت کے ذروں میں آپ کی پہچان تھی، فرشتوں میں آپ کی پہچان تھی، جنات میں آپ کی پہچان تھی، حتیٰ کہ عرب کے ریگزاروں سنگلاخ چٹانوں میں آپ کی پہچان تھی، حتیٰ کہ جنگل کے درندوں میں آپ کی پہچان تھی، اور جانوروں میں بھی آپ کی پہچان تھی۔ بہت سارے اس کے دلائل اور شواہد موجود ہیں۔ آپ کی آمد کے بعد قرآن مجید سب سے بڑی کتاب ہے جس میں اللہ کے پیغمبر کی سیرت بیان کی گئی ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کسی نہ کسی انداز میں ہمیں نہ ملتا ہو۔ میں تو ایک دفعہ غور کر رہا تھا آپ کے وجود مبارک کے بارے میں، تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک کسی نہ کسی انداز میں آپ کے وجود اطہر کا بھی تذکرہ ہے۔ میں غور کر رہا تھا آپ کی صبحوں، شاموں، دوپہروں، راتوں، خلوتوں، جلوتوں کے بارے میں، تو اللہ کے پیغمبر کی صبح و شاموں کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے۔ میں غور کرتا چلا گیا، آپ کی اولاد کا تذکرہ قرآن میں ہے، ازواج کا تذکرہ قرآن میں ہے، اصحاب کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کی زندگی کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کے شہروں کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کے اشاروں کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کے قیام کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کے رکوع کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کی سجود کا تذکرہ قرآن میں ہے، آپ کی تلاوتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ بد نصیبی ہے اس معاشرے کی کہ ہم نے سیرت کو کہانیاں بنا دیا،
جبکہ سیرت کو تو ہم نے اللہ کے قرآن سے سیکھنا تھا۔ مختصر سرسری تذکرہ کر کے میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، جس کو آج ہم نے سیرت کے پیرائے میں سمجھنا اور سیکھنا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ آپ شروع کر دیجئے، ایک ایک چیز کا تذکرہ آپ کو قرآن میں ملتا چلا جائے گا۔ آپ کی آنکھ کا اللہ نے کیسا خوبصورت تذکرہ کیا۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، پورے چہرے کا تذکرہ۔ لقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں، اے میرے محبوب ہم جانتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں قبلہ ہم وہی بنا دیں گے۔ زبان اقدس کا تذکرہ، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ میرا محبوب اپنی مرضی سے کب بولتا ہے؟ یہ تو جب بھی بولتا ہے مجھ سے اشارے پا کے بولتا ہے، میری وحی کی روشنی میں بولتا ہے۔ آپ کے سینہ مبارک کا تذکرہ، آپ کی کمر مبارک کا تذکرہ، آپ کے وجود مبارک کا تذکرہ۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اے میرے محبوب ہم نے تو آپ کے سینے کو آپریٹ کر کے اس کو نور حکمت ایمان سے بھر دیا ہے۔ آپ کی کمر پہ جو سارے بوجھ تھے اے میرے محبوب ہم نے وہ سارے ہی اتار دیے۔ کس کس محبت کے ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر کے تذکرے کیے، حتیٰ کہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر پیغمبر نے اپنے شانہ مبارک پہ ایک چادر اوڑھ لی تو اللہ نے اس چادر کے تذکرے کو بھی اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔
آپ علیہ السلام نبی تو بعد میں بنے نا، تو اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے آپ کی یتیمی اور آپ کے بچپن کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ جس شہر کے اندر آپ نے قیام کیا، اللہ نے نہ صرف اس شہر کا تذکرہ کیا بلکہ یہ کہا کہ مجھے اس شہر کی قسم ہے، اور اے میرے محبوب اس شہر کی قسم اس لیے ہے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ کیا محبت ہے، میں علماء سے عرض کرتا ہوں، بھائی عبداللہ سلیم کے دل میں اللہ نے پتہ نہیں کیا خلوص رکھا ہے۔ یہاں میرے آنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں علماء جیسے نورانی چہرے کثرت سے تشریف لائے ہوتے ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی محنتیں کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں علماء سے خصوصاً کہتا ہوں یہاں ذرا اللہ کی اپنے رسول سے محبت دیکھنے کی، لفظوں کے اندر ڈوب کے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد۔ مجھے شہر قسم ہے شہر مکہ کی، اے میرے محبوب اس شہر میں آپ رہتے ہیں نا۔ کیا انداز ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ ایک ایک چیز کا تذکرہ تو مجھے یہاں تک ملتا ہے۔ اب میں ذرا اشارے مختصر کر دیتا ہوں تاکہ ہم اصل بات کی طرف آگے بڑھ سکیں۔ مجھے تو یہاں تک محسوس ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر بدر کے میدان میں گئے تو اللہ نے بدر کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ۔ احد کے میدان میں گئے تو اللہ نے احد کے میدان کا تذکرہ قرآن میں کر دیا، وَإِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اللہ کے پیارے نبی اگر تبوک کے میدان میں گئے تو اللہ نے تبوک کا تذکرہ اپنے قرآن میں کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی اگر زمین پہ چلتے پھرتے رہے تو زمین کا تذکرہ اللہ نے اس وجہ سے قرآن میں کر دیا، جہاں جہاں آپ چلتے رہے۔ اگر آسمانوں پہ معراج پہ گئے تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ اپنے قرآن میں کر دیا۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ آپ کے پاس صحابہ بیٹھے نا،
تو ایک صحابی کا بھی اللہ نے قرآن مجید کے اندر آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ کر دیا. اللہ نے آپ کو اولاد دی تو اولاد کا تذکرہ کر دیا. اللہ نے ہماری ماؤں کا تذکرہ قرآن کا حصہ بنا دیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه کسی انسان کی سب سے پرائیویٹ زندگی وہ ہوتی ہے جو گھر کے اندر گزارتا ہے. خفیہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی بیوی سے کرتا ہے. خفیہ باتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی اہلیہ سے کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر کرتا ہے. یہ نبی اتنا عظیم ہے کہ اس پیغمبر نے اگر اپنے گھر کے اندر ہماری ماں سے باتیں کی ہیں تو اللہ نے ان باتوں کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا. ان باتوں کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اور تو اور اللہ کے پیغمبر کے 9 گھر تھے، مسجد نبوی کے ساتھ بنے ہوئے تھے. چھوٹا سا کمرہ تھا. وہ گھر کیا تھے؟ محتاط اندازے کے مطابق امام حسن بصری نے جو اندازہ لگایا، دیگر ائمہ مؤرخین و مفسرین نے جو اندازہ لگایا، آپ کا ہر گھر جو ہے نا اس کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. اونچائی اس کی اتنی چھوٹی تھی، تابعی کہتے ہیں میں یوں کھڑے ہو کے ہاتھ لگاتا تھا، دونوں جہانوں کے سردار کا کمرہ اتنا چھوٹا سا تھا کہ میرا ہاتھ چھت کو جا کے لگ جاتا تھا. اس کے اوپر کھجور کی ٹہنیاں، پتے، وہ اس کی چھت ڈالی ہوئی. اس کی چوڑائی اور لمبائی تقریباً 10 بائی 12، اتنا سا اس کا صحن، ٹوٹل 20 بائی 25 فٹ کا چھوٹا سا ایک گھر. اس طرح ایک ماں کا، پھر دوسری ماں کا، پھر تیسری ماں کا، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، ہماری 9 ماؤں کے وہ گھر تھے. میں قربان جاؤں اس پیغمبر پہ، اللہ نے ان گھروں کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. ایک چیز کا تذکرہ ہے. آپ کو دکھ پہنچا تو اس دکھ کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کر دیا. آپ کو خوشی ہوئی تو اس خوشی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا. آپ کی مسکراہٹوں کا تذکرہ قرآن نے کر دیا. آپ کی نرمیوں کا تذکرہ قرآن نے کر دیا. آپ کے بولوں کا تذکرہ قرآن نے کر دیا. آپ کی خاموشیوں کا تذکرہ قرآن نے کر دیا. آپ کے اخلاق کا تذکرہ قرآن نے کر دیا. قرآن اتنا بھرا پڑا ہے حتیٰ کہ اگر کسی کافر لعین نے آپ کو گالی دی، آپ کو گستاخی کی، تو اللہ نے اس کی گالی کا جواب قرآن کا حصہ بنا دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ
وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب۔ آج کی اس عظیم الشان سیرت کانفرنس میں صرف میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوم آخرت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے تذکرے کیسے کیے۔ دنیا سے پہلے بھی آپ کے تذکرے، بچپن میں آپ کے تذکرے، نبوت میں آپ کے تذکرے، نبوی مکی زندگی میں آپ کے تذکرے، ہجرت کی زندگی میں آپ کے تذکرے، زمین و آسمانوں میں آپ کے تذکرے، عرش معلیٰ پہ خود رب ذوالجلال اپنے پیغمبر کی ثنا بیان کرتا ہے اور فرشتے اس تعریف کو سن رہے ہوتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کی تفسیر امام بخاری نے کمال کی لکھی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری لکھتے ہیں جناب ابو العالیہ تابعی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا جیسے ہم درود پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی شان تو بہت بلند ہے، بڑی بالا ہے، اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے آیت ساری زندگی سنی اور بار بار سنی ہوگی، لیکن آپ نے یہ زحمت بہت کم کی ہوگی کہ سوچیں تو صحیح کہ اللہ کے درود کا مطلب کیا ہے۔ آؤ حدیث کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے، اور اہل الحدیث کا سٹیج بتاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر پہ درود کا مطلب کیا ہے۔ جناب ابو العالیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ دل میں نا آہستہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اس آیت پہ عمل ہو جائے گا نا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محبت کے ساتھ پڑھیں، دل میں پڑھیں، آہستہ آواز سے پڑھیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام بخاری لکھتے ہیں جناب ابو العالیہ کہتے ہیں ہوا ثناؤہ علیہ، اللہ کا درود یہ ہے کہ عرش معلیٰ پہ مستوی رب ذوالجلال اپنی شان، اپنی عظمت، اپنی جلال، اپنی کبریائی کے مطابق فرشتوں کی موجودگی میں اپنے پیغمبر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ جب میں اس قول کی تشریح میں جاتا ہوں تو میرا احساس مجھے کہتا ہے، میرے جذبات مجھے کہتے ہیں
جب آپ طائف کی وادی میں پتھر کھا رہے تھے تو اللہ کا درود یہ تھا کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے تھے تم تو کہتے تھے انسان فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، دیکھو نہ میرا آخری پیغمبر ہے میری توحید کی خاطر کیسے پتھر کھا رہا ہے۔ جب آپ بدر کے میدان میں گئے زخمی لہو لہان ہو گئے تو اللہ کا درود یہ تھا کہ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہوگا دیکھو نہ میرا محبوب پیغمبر میری توحید کی خاطر، ایمان کی خاطر، لا الہ الا اللہ کی خاطر، شرک کی نفی کی خاطر، میری کبریائی کے ڈنکے بجانے کی خاطر نظریں نیازیں میرے لیے ہو جائیں، سجدے میرے لیے ہو جائیں، رکوع میرے لیے ہو جائیں، عبادتیں میرے لیے ہو جائیں، توحید میرے لیے ہو جائے، انسان کی پیشانی جھکے تو ایک میرے آگے جھکے، دیکھو میرا پیغمبر میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ اس کے جسم میں خود کو یوں ایسے اندر تک چبھا دیا گیا ہے کہ اس کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، لیکن یہ میری توحید پہ دیکھو کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب آپ رات کو کھڑے ہوتے ہوں گے، تہجد میں قیام کرتے ہوں گے، آپ کے پاؤں میں سوجن پڑ جاتی ہوگی، آپ کی پنڈلیوں میں ورم پڑ جاتے ہوں گے، آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہوں گی، زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہوگی، امتی امتی کی صدائیں آسمانوں تک پہنچتی ہوں گی، تو اس وقت رب کریم کا درود یہ ہوتا ہوگا دیکھو نا میرا نبی میری عبادت کیسے کرتا ہے، اور دیکھو نا میرا نبی میرے بندوں کی خاطر کتنا روتا ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آخرت میں اللہ کے نبی کی سیرت کا کیا عالم ہوگا۔ یاد رکھیے آخرت کا دن 50,000 سال کا ہے، شروع ہوگا 50,000 سال تک جاری رہے گا، اور اس کے بڑے مختلف مرحلے ہوں گے، بڑے بڑے 6-7 مرحلے ہیں، ان میں سے چند ایک کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ایک فرشتہ ہے جسے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ ایک سور ہے، سینگ نما ایک چیز ہے، قرن ہے، اس کے اندر تو نے پھونک مارنی ہے۔ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اس کی آنکھیں موتیوں کی طرح چمک رہی ہیں، اور آسمانوں کی طرف، عرش معلیٰ کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، پلک جھپکنے کی اس کو ہمت نہیں، مبادا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کا حکم ماننے میں مجھ سے تاخیر ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس منظر کو اتنا یاد رکھتے، آپ فرمایا کرتے تھے کیف انعم، میں کس طرح اس زندگی میں خوشی خوشی جی سکتا ہوں، مجھے جب وہ فرشتہ یاد آتا ہے، قیامت یاد آتی ہے، میری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔
اس نے ایک چیخ لگائی، بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ وہ چیخ ایک چنگاڑ بن گئی، اس میں ڈانٹ بھی پیدا ہوئی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں کائنات موجود تھی، انسان موجود تھے، وہ چیخ بڑھتی چلی گئی، بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی، آواز کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب وہ جنگ کا ایک موقع تھا، جنگی جہاز گزرتے تھے، میری اس وقت کچھ 6-7 سال کی عمر ہوتی تھی، جنگی جہاز گزرتے اور جب گزرتے دھماکے جیسی اتنی آواز آتی، ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے 6-7 سال کے بچے ڈر کے مارے کبھی بھاگ جاتے، کبھی زمین پہ گر پڑتے تھے۔ اگر اس مائک کی آواز تیز کر دی جائے اور بہت تیز کر دی جائے، آپ کے کان پھٹنے لگ جائیں تو آپ بے ہوش ہونے لگیں گے۔ وہ اتنی طاقت والا اللہ کی مخلوق، وہ فرشتہ پتہ نہیں کیسی چیخ لگائے گا، اس کی چیخ سنتے ہی ساری کائنات بے ہوش ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ اہل علم لکھتے ہیں کہ 3 دفعہ پھونک ماری جائے گی۔ پہلی دفعہ جب پھونک ماری جائے گی تو اس کو نفخۃ الفزع کہتے ہیں، سب کے سب لوگ گھبرا جائیں گے، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اتنی گھبراہٹ طاری ہو جائے گی کہ اس پھونک کے ساتھ ہی جیسے ہی وہ پھونک ہوگی وہ قیامت کا اعلان عام ہو جائے گا، زمین ہلنے لگے گی، آسمان شق ہونے لگے گا، ستارے جھڑنے لگیں گے، چاند بے نور ہونے لگے گا، سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، سمندروں میں زلزلے برپا ہو جائیں گے، دیواریں گریں، پلازے گرے، محل گرے، اینٹ سے اینٹ بجی، حتیٰ کہ پہاڑ بھی زمین کے ساتھ ٹکرانے لگے، ٹکرا کے ان کو چورا چورا کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، وہ ہلنے لگے، وہ چلنے لگے، چلتے چلتے حتیٰ کہ ملیا میٹ ہو گئے، گرد و غبار کی طرح اڑنے لگے، پھر دھنکی ہوئی روئی کی طرح پھر کل عدم ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ پہلا جو نفخہ ہوگا اس کو نفخۃ الفزع کہتے ہیں، گھبراہٹ کا۔ دوسرا جو نفخہ ہوگا اس کو نفخۃ الصعق کہتے ہیں، اس میں بے ہوشی طاری ہوئی۔ پھر تیسرا نفخہ ہوگا، ساری کائنات ختم ہوگی۔ اس کے بعد دوبارہ پھونک ماری گئی تو قبروں سے انسان زندہ ہو کے اٹھنے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے جناب موسیٰ ایسے ہوش میں آئیں گے، آپ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان پہ وہ صعق والی کیفیت طاری ہی نہیں ہوئی تھی یا پھر وہ جلدی سے ہوش میں آ گئے تھے، میں دیکھوں گا کہ وہ افاقے میں آئے ہوئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے جناب موسیٰ کی بات سب سے پہلے جو اللہ کے فضل سے دائیں بائیں پوری کائنات کو دیکھیں گے وہ اللہ کے پیارے نبی ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ نفخے 3 ہوئے، پہلی پھونک سے گھبراہٹ ہوئی، دوسری پھونک سے بے ہوشی طاری ہوئی، پھر مر گئے سارے، نہ جانے کتنی دیر تک موت کی وادی میں پڑے رہے۔ پھر تیسری دفعہ پھونکا گیا تو قبروں سے زندہ کھڑے ہونے لگے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ الحشر ہے۔
وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا۔ ان کو میدان محشر میں جمع کیے جانے لگا۔ جب میدان محشر میں ان کو جمع کیے جانے لگا تو میدان محشر میں انسان جمع ہوئے۔ کسی کو کستوری کے ٹیلے پہ بٹھایا گیا، کسی کو نور کے منبر پہ بٹھایا گیا۔ یہاں بھی اللہ کے پیارے نبی کی ایک شان ہوگی، ایک مقام ہوگا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، پوری کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی اور اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ رب کی تعریف کا جھنڈا ہوگا۔ جنہوں نے دنیا میں جرم کیے تھے وہ اپنے جرم کی سزا پانے لگے۔ کسی کو یہ سزا ملی، اس کی شکل بدل دی گئی۔ کسی کو سزا ملی، چونٹی کی شکل میں ہو گیا۔ کسی کو سزا ملی، اس کی پیٹھ پہ جھنڈا لگا دیا گیا غداری کا۔ کسی کو سزا ملی، وہ باولا اور پاگل ہو گیا۔ کسی کو سزا ملی، وہ اندھا اور نابینا ہو گیا۔ کسی کو سزا ملی، وہ کرالنگ کرنے لگا۔ کسی کو سزا ملی، فرشتے اس کو گھسیٹنے لگے۔ کسی کو سزا ملی، فرشتوں نے اس کو پاؤں سے اور اس کی پیشانی کے بالوں سے باندھ کے یوں ایک بنڈل سا بنا دیا اور اس کو گھسیٹ کے میدان محشر میں لے جانے لگے۔ کسی کو سزا ملی، اس کو الٹا چلایا گیا، اس کے پاؤں پر اس کا چہرہ نیچے ہونے لگا۔ کسی کو سزا ملی، اس کے چہرے میں آگ کی زبانیں لگ گئیں۔ کسی کو سزا ملی، اٹھتے ہی اس کے پیٹ میں آگ، اس کے ناک میں آگ، اس کی کانوں میں آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ مختلف مجرموں کو مختلف سزائیں دی جانے لگیں۔ پھر موسم بدلے، انسان اپنے پسینے کے اندر شرابور ہونے لگے۔ ہزاروں سال بیت گئے، صدیاں گزر گئیں، انسان بڑے پریشان ہیں۔ اللہ ہمارا حساب تو لے لیں، حساب تو لے لیں۔ اس میدان محشر کی سختیوں سے نجات مل جائے، فیصلہ جو بھی ہے جنت جہنم کا فیصلہ تو ہو جائے۔ اور اس فیصلے میں اللہ کے نبی کی شان اللہ نے پوری کائنات کو پھر دکھائی۔ سب جمع ہو کے جناب آدم کے پاس آئے، آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، آپ ہمارے باپ ہیں، جد امجد ہیں۔ کہا نہیں، جناب نوح کے پاس گئے۔ کہا نہیں، جناب ابراہیم کے پاس گئے۔ کہا نہیں، جناب موسیٰ کے پاس گئے۔ کہا نہیں، جناب عیسیٰ کے پاس گئے۔ کہا نہیں، سب نے کہا زبان حال سے، کسی نے زبان قال سے۔ یہ سب سے بڑی سفارش ہے۔ آج اللہ بہت ناراض ہے۔ آج اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر سکتا ہے تو بس آخری نبی ہی کر سکتا ہے۔ یہاں پہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور ٹھنڈے دل سے بتانا ہے۔ اللہ کی عدالت میں جناب آدم شفاعت کے لیے آگے بڑھیں گے؟ بول کے بتائیں۔ جناب نوح، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، سب سے بڑی شفاعت، پوری انسانیت کے لیے شفاعت۔ حتیٰ کہ اس میں ظاہر ہے کافر بھی شامل ہیں۔ ابو البشر کے پاس جائیں گے نا، انسانیت کے باپ، ساری انسانیت، جناب نوح یہ سفارش کریں گے، جناب موسیٰ کریں گے، جناب عیسیٰ کریں گے، آپ کے پیر صاحب کریں گے؟ بتائیے نظر آئے۔ وہ جو جن کے چہروں پہ سنت نہیں، جو نماز کے قریب نہیں جاتے، جن کے ذرائع آمدن مشکوک، یا چاہے وہ اولیاء سچے حقیقی بھی ہوں، وہ سفارش کریں گے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے شفاعت کے عقیدے کو صحیح نہیں سمجھا۔
کوئی اپنی مرضی سے نہیں بولے گا، یہ اللہ کی عدالت ہے۔ آپ کو رب کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ کی عظمت کو سمجھو۔ اللہ کی عظمت تمہارے کسی نعوذ باللہ ایم پی اے ایم این اے کی طرح نہیں ہے جس کا دل چاہے منہ پھٹ جا کے کہہ دے میں تجھے ووٹ دیتا ہوں، یہ میرا امیدوار ہے، میری بات سنو۔ نعوذ باللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تم نے اللہ کی عدالت کو ایسے سمجھا ہے؟ تم نے اللہ کی عدالت کو ایسے سمجھا ہے؟ تم نے شفاعت کے تصور کو ایسے سمجھا ہے؟ اس لیے جہاں اللہ نے یہ منظر کھینچے نا، وہاں اللہ نے اپنی شان پہلے بیان کی ہے، اور اللہ نے کہا ہے، جو آیت میں نے پڑھی اس سے پہلی آیت یہ ہے، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 67 گھر میں جا کے پڑھیے گا۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عما يشركون وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ امام قرطبی نے تو یہاں تک لکھا ہے، قیامت برپا ہوئی، سب ختم ہو گئے۔ وہ جو نفخہ شروع ہوا تھا جس میں پھونک ماری گئی تھی، اور اس پھونک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے، بے ہوش ہونے کے بعد پھر موت کی وادی اور موت کی آغوش میں چلے گئے تھے۔ انبیاء بھی رب کو پیارے ہو گئے، اولیاء بھی رب کو پیارے ہو گئے، شہداء بھی رب کو پیارے ہو گئے، صالحین بھی رب کو پیارے ہو گئے، پوری کی پوری کائنات بھی رب کو پیاری ہو گئی۔ زمین پھٹنے لگی، آسمان شق ہونے لگا، پوری کی پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی گئی۔ اللہ نے زمین کو اپنی مٹھی میں لیا، آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہا بتاؤ سب سے بڑی بادشاہت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ، کون ہے بڑا، کس کے اختیارات ہیں؟ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كل نفس ذائقة الموت۔ ایک اللہ کے سوا پوری کائنات موت کی آغوش میں ہے۔ انبیاء بھی سوئے ہیں، اولیاء بھی سوئے ہیں، شہداء بھی سوئے ہیں، صالحین بھی سوئے ہیں، اصحاب بھی سوئے ہیں۔ امام قرطبی التذکرہ میں لکھتے ہیں، رب کریم نے پوچھا، حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے کون باقی بچا۔ ملک الموت بولا، اے رب کریم سب ختم ہو گئے ہیں،
تو بچا ہے میں بچا ہوں، ملک الموت بچا ہے، سور میں پھونکنے والا اسرافیل بچا ہے، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بچے ہیں۔ رب کریم نے کہا میرے سوا بقا کسی کو زیب نہیں دیتا، تم بھی موت کی وادی میں چلے جاؤ، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی موت کی وادی میں، اسرافیل بھی موت کی وادی میں، اور ملک الموت بھی موت کی وادی میں۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عما يشركون۔ سچی بات ہے، ہمارا قصور یہ نہیں ہے کہ ہم نبی کی شان نہیں بیان کرتے، ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کی عظمت کو گھٹایا نہ کرو، اللہ کی شان میں گستاخیاں نہ کیا کرو، اللہ کے شریک کسی کو نہ بنایا کرو۔ جو رب کا مقام ہے رب کو وہاں رہنے دو، جو پیغمبروں کی شان ہے پیغمبروں کو وہاں رہنے دو۔ اسے تمیز کہتے ہیں، اسے انسانیت کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بیوی کو بیوی کی جگہ پہ رکھو، ماں کو ماں کی جگہ پہ رکھو، تو وہ انصاف کی بات کہتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے دوست کو دوست کی جگہ رکھو، بھائی کو بھائی کی جگہ رکھو، باپ کو باپ کی جگہ رکھو، وہ حق کہتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چھوٹے کو چھوٹا سمجھو، بڑے کو بڑا سمجھو، تو وہ حق ہی کہتا ہے۔ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے اس قرآن کی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، کسی کو اس کا شریک نہ بنایا کرو۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ لوگ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ باقاعدہ ایک قبر میں ایک شخص کو دفنایا گیا، اس کی پیشانی کے اوپر ایک پٹی باندھ دی گئی اور منو مٹی اوپر ڈال دی گئی، اور قبر کے سرہانے بیٹھ کے ایک شخص کہنے لگا تیرے پاس فرشتہ آئے تو تو کہنا چلے جاؤ یہاں سے، میں فلاں کا مرید ہوں۔ وہ اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے۔ اللہ کے حکموں کو ایسے ٹالا جاتا ہے، اللہ کی گستاخیاں ایسے کی جاتی ہیں۔ جناب آدم نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، جناب نوح نہیں 950 سال تک تبلیغ کرنے والے نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، جناب ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے والے نہیں آج مجھے ڈر لگتا ہے، جناب موسیٰ کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلامیاں کرنے والے نہیں مجھے ڈر لگتا ہے، جناب عیسیٰ اللہ کی خاطر ساری زندگی تکلیفیں برداشت کرنے والے نہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ آج ایک ہی ہستی ہے جو اللہ کے سامنے بولنے کی ہمت کر سکتی ہے، جاؤ اس ہستی کے پاس چلے جاؤ، اس ہستی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں،
اس ہستی کو صاحب شرف و کمال کہتے ہیں، اس ہستی کو مکہ کے سرتاج کہتے ہیں، اس ہستی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، اس ہستی کو رؤوف الرحیم کہتے ہیں، اس ہستی کو دونوں جہانوں کا سردار کہتے ہیں، اس ہستی کو امام الانبیاء کہتے ہیں، اس ہستی کو شفیع المذنبین کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی، آپ بھی اجازت کے بغیر نہیں گئے، اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں پڑ گئے، جاتے ہی بات نہیں کر دی۔ اللہ ہے اللہ، اس کا جلال دیکھو، اس کی شان دیکھو، اس کا مقام دیکھو، اس کی کبریائی دیکھو، اس کی عظمت پہچانو، اس کی بڑائی پہچانو، اپنی آخرت کی فکر کرو، توحید کی روشنی بھی سینوں میں لے کے جاؤ، پیغمبر کی عظمت بھی سمجھ کے جاؤ، دونوں کا جو جو مقام قرآن نے بیان کیا ہے، ادھر ادھر کی کہانیوں سے نہیں، ادھر ادھر کے خوابوں سے نہیں، ادھر ادھر کے افسانوں سے نہیں، مولوی کی گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں، اللہ کے قرآن سے پوچھو، آپ کو اللہ کا قرآن بتائے گا، صحیح بخاری کی حدیث بتائے گی۔ آپ نے کچھ نہیں کہا، امتیوں سے کہا، انسانوں سے کہا، جی میں کرتا ہوں سفارش، مجھے اس کی اجازت ہے، مجھے وہ مقام اللہ نے دینا ہے۔ آپ نے جاتے ہی فوراً سفارش پھر بھی نہیں کی، گئے عرش کے نیچے سجدے میں پڑ گئے، پڑے رہے، پڑے رہے، پڑے رہے، ابھی بھی کچھ نہیں کہا، کیا سجدے میں کہتے رہے، ابھی بھی سفارش نہیں کی۔ آپ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَنِي اللَّهُ مَحَامِدْ، مجھے اللہ اس دن اپنی تعریف کے وہ کلمے بتائے گا جو آج میں نہیں جانتا ہوں، اللہ اسی دن ہی مجھے بتائے گا، میرے محبوب آج سفارش کرنی ہے تو میری تعریف ذرا ایسے ایسے کرو۔ میں سجدے میں پڑ گیا، میں نے اللہ کی تعریفیں کیں، اللہ کی تعریفیں کیں۔ بعض روایات میں آتا ہے، مجھے اس وقت ایگزیکٹ ان کا حوالہ صحت ذوف یاد نہیں، روایات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کمی کوتاہی ہو رہی ہو، کہ 7 دن اور 7 راتیں سجدے میں پڑے رہے۔ سجدے میں پڑھنا تو صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، کتنی دیر تک سجدے میں پڑے یہ بعض روایات کے اندر تذکرہ ہے۔ لمبا سجدہ کیا، پھر حکم ہوا سل توتا ارفع رأسک، سل توتا وشفا تشفا، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھا لو، اپنا سر اٹھا لو، تمہارا سجدہ مجھے اتنا قبول ہے، جو مانگو گے ملتا جائے گا، جو سفارش کرو گے قبول ہوتی جائے گی۔ اللہ نے آیت الکرسی میں یہاں اپنی عظمت اس طرح بیان کی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی ہے، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے نا میرے پیارے بھائیوں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں جا کے۔ کون ہے وہ جس کو جرأت ہو کہ اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ الا باذنی، مگر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کے بارے میں اجازت دے گا، جتنی اجازت دے گا، جتنی بات کرنے کی اجازت دے گا، جب اجازت دے گا، وہی شخص جس کے بارے میں جتنی اور جب اللہ اجازت دے گا اتنی ہی بات کر سکے گا۔ ہم نے اس عقیدے کو پتہ نہیں کہاں سے کھینچ کے کہاں پہنچا دیا، یہاں کتے بھی بولنے لگے، یہاں بلیاں بھی بولنے لگی،
یہاں بے نماز بھی بولنے لگے، یہاں شرابی بھی بولنے لگے، یہاں کبابی بھی بولنے لگے، یہاں فلاں بھی بولنے لگا، یہاں فلاں بھی بولنے لگا۔ ڈر جاؤ، یہ اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت کی توہین نہ کیا کرو۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اے میرے محبوب صل، سجدے سے سر اٹھا کے مانگے تو صحیح، تو تھا تمہیں دیا جائے گا، وشفا سفارش کرو، تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو پہلا مرحلہ پھونک کا، دوسرا مرحلہ حشر کا جمع کیا جانا، تیسرا مرحلہ شفاعت کا کہ اللہ کے پیارے نبی شفاعت کریں گے، اور وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا۔ میرا ذہن اس آیت کی تفسیر میں کبھی اس طرف جانے لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، پتھر بھی رطب اللسان ہے، شجر بھی رطب اللسان ہے، زمین بھی ثناخوان ہے، آسمان بھی تعریف کر رہا ہے، پوری کائنات پیغمبر کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ قیامت کے دن جب آپ شفاعت کے لیے جا رہے ہوں گے، جناب آدم سے آخری انسان تک سارے ہی آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ کتنا پیارا نبی ہے، کتنا شان والا نبی ہے، کتنی عظمتوں والا نبی ہے۔ کسی کو ہمت نہیں ہوئی آج جانے کی، جا رہا ہے تو مسلمانوں کا پیغمبر جا رہا ہے تو ختم الرسل جا رہا ہے تو خاتم النبیین جا رہا ہے، اور باقاعدہ قیامت کے دن بھی ختم نبوت کا وہ انسانیت اعتراف کرے گی، جا کے کہیں گے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ ہی سفارش کر دیں۔ آپ کو اجازت ملی، پھر حکم ہوا سر اٹھا لیجئے، سفارش قبول ہوگی۔ آپ نے اللہ سے سفارش کی، اللہ جی 2-3 سفارشیں۔ حدیث مختصر ہے، ڈائریکٹ شفاعت کبریٰ کی طرف چلی جاتی، لیکن باقی طرق اسانید کو جمع کیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کہا اللہ جی انسانوں کا حساب لے لیں، حساب شروع فرما دیں، اور ساتھ ہی آپ نے کہا اللہ جی سب سے پہلے میری امت کا حساب لیں، اور ساتھ ہی شاید آپ یہ بھی کہیں کہ یا اللہ میری امت میں سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا نا 70,000 وہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں۔ آپ سے وعدہ ہوا ہے نا کہ آپ نے ارشاد فرمایا 70,000 من امتی يدخلون الجنت بغیر حساب، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، باہوں میں باہیں ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ہیں، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ کیا رؤوف الرحیم تھے۔ اللہ سے کہا اللہ یہ 70,000 تھوڑے سے ہیں، میری اتنی بڑی امت ہے، آپ مہربانی کر کے ان میں کچھ اضافہ کر دیں۔ رب کی بھی کیا محبتیں ہیں۔ رب کریم نے کہا اے میرے محبوب ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور کا اضافہ کر دیتا ہوں۔ میں تو حساب لگاتا ہی رہ گیا کتنے بندے بنیں گے، میرا غلط ملت تو چھوٹا موٹا میں نے حساب کیا، اصل یہاں بھی پورا نہیں ہوتا، وہ کم از کم 4 ارب اور 90 کروڑ اللہ کے نبی کے امتی ہوں گے جو حساب شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو ڈائریکٹ جنت کے دروازے پہ بھیج دیا جائے گا۔
پھر حساب شروع ہوا، رب کریم تشریف لے آئے تو پہلا مرحلہ پھونک کا، دوسرا مرحلہ پھر اللہ کی طرف سے حشر کا، حشر کے بعد شفاعت کا، شفاعت کے بعد حساب کا۔ حساب شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کے 4.90 کروڑ کے قریب آپ کے امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کو ماننے والے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان میں چونگے میں شامل فرما دے۔ میرے ابا جی رحمہ اللہ کہتے تھے چونگے میں شامل فرما، ہمارے عمل تو اس لائق نہیں ہے نا، اللہ اپنی مہربانی سے ان میں شامل فرما دے۔ تو 4.90 کروڑ کے قریب لوگ وہ بغیر حساب کے ڈائریکٹ جنت کے دروازے پہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ حساب کا شروع ہوا، اور جب حساب شروع ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کے آخری نبی کی امت کا حساب ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، ہم گننے میں دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت والے دن ہر چیز میں ہم سب سے پہلے ہی رہیں گے، حساب میں بھی پہلے، جنت میں جانے میں بھی پہلے، پل صراط سے گزرنے میں بھی پہلے۔ یہ جامع لفظ ہے، نحن الاخرون السابقون، نحن الاخرون الاولون، آئے ہم آخر میں ہیں۔ مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو، کیسا پیغمبر ملا آپ کو، کیسا نبی ملا آپ کو۔ ساری امتیں کھڑی ہوں گی، سب سے پہلے دونوں جہانوں کے سردار کی امت کے 4.90 کروڑ لوگ بغیر حساب کے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، اور سب سے پہلے اس امت کا حساب شروع ہوگا۔ میں آخری 5 منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں، مرحلے بہت لمبے ہیں، ساری رات گزر جائے گی۔ یہ اللہ کی توفیق سے، یہ تو سیرت کے ریفرنس ہیں، لیکن ویسے آخرت کے حوالے سے میں نے 6-7 گھنٹے کے لیکچرز ایک جگہ ریکارڈ کروائے ہوئے، جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے آخرت کیسے ہوگی، شروع ہونے سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک۔ اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، ایک ایک مرحلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھونکا گیا دوسرا مرحلہ حشر، تیسرا مرحلہ شفاعت، چوتھا مرحلہ حساب، حساب کے بعد اس کی لمبی چوڑی تفصیلات، گواہیوں کا مرحلہ، ان گواہیوں کے اندر بھی اللہ کے پیارے نبی خصوصی طور پہ گواہیاں دے رہے ہوں گے، کسی کے حق میں گواہیاں دیں گے، کسی کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ میرا ایمان کہتا ہے سب سے زیادہ گواہیوں کا اعزاز پانے والے یہ معصوم قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ کبھی سورہ بقرہ گواہی دے گی، کبھی سورہ آل عمران گواہی دے گی، کبھی پورا قرآن گواہی دے گا، کبھی پیغمبر گواہی دے گا۔ اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما۔ سب کو سب بھولے ہوں گے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، شوہر بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، جان چھڑاتی ہوگی۔ ایک کمزور دبلا پتلا انسان آکے کہے گا تو مجھے جانتا ہے، وہ حیران ہو جائے گا۔ آج کوئی کسی کو پہچانتا نہیں، یہ تعارف لے رہے، تو جانتا ہے مجھے، تو جانتا ہے؟ وہ خاموش، وہ کہے گا انا الذی اسہرت لیلک وعظمت نہارک، میں اللہ کا قرآن ہوں۔ میں نے کہا تھا راتوں کو جاگ تو تراویح میں جاگتا تھا، تہجد میں مجھے پڑھتا تھا۔ میں نے کہا تھا دن کو روزے رکھ تو بھوک اور پیاس برداشت کرتا تھا۔ سب ساتھ چھوڑ گئے ہیں، آج میں تیرا سفارشی بن کے آیا۔ اللہ ان بچوں کو اور ان کے پڑھانے والوں کو، ان کے معاونین اور منتظمین کو قرآن کی شفاعت عطا فرماتے۔
تو اس کے بعد چھٹا مرحلہ میزان کا ہوگا، وہاں بھی اللہ کے پیارے نبی موجود ہوں گے۔ میزان کے بعد نتائج کا اعلان ہو جائے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ اس اثناء میں ایک ساتواں بڑا خوبصورت مرحلہ ہوگا۔ قیامت کے سارے مرحلے پریشانی والے ہوں گے۔ ایک مرحلہ وہ ہے جس کو میں قیامت کا پکنک پوائنٹ کہتا ہوں۔ نہر بہتی ہوگی، نہر کے کنارے سیٹیں لگی ہوں گی، سیٹوں کے ساتھ ساتھ برتن رکھے ہوئے ہوں گے، نہر کے اندر موتی لگے ہوں گے، نہر کے اوپر خیمے بھی لگے ہوں گے، ہٹس بنے ہوں گے، بیٹھنے کے انتظامات ہوں گے۔ آپ کو مبارک ہو، دونوں جہانوں کے سردار اس نہر کے کنارے بیٹھ کے آنے والوں کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ حشر کے ساتھ ہی کوثر بھی لگ جائے گا تاکہ وہ سختیاں ایمان والوں کے لیے آسان ہو جائیں اور ان کی پیاس مٹ جائے۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ لوگ پی رہے ہوں گے پانی پلانے کے لیے، لیکن پانی پینے کے لیے ہر ایک کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ضروری ہوگا۔ شناخت کے بغیر پانی نہیں ملے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخرت میں کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، سب ایسے بھاگ رہے ہیں؟ نہیں، ایک ایک چیز ڈسپلن کے ساتھ ہے۔ حوض کوثر کہاں لگنا ہے یہ اس امت کو علم ہے، فرشتے لے کے جائیں گے، لگا ہوگا، اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوں گے، کس کس نے پینا ہے، نشانی کیا دکھانی ہے، پہچان کیا ہے، آئیڈینٹی کیسے ہوگی، پہچان کیسے ہوگی۔ ہم تو سنتے ہیں نا بس انجوائے کرنے کے لیے، صحابہ سنتے تھے عمل کے لیے اور فوراً سوچتے تھے، ضرورت کا سوال کرتے تھے۔ پوچھا اللہ کے پیارے نبی، آپ ہمیں قیامت کے دن پہچان جائیں گے اور بعد میں آنے والی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ چلیں ابو بکر و عمر اور عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ازواج مطہرات امہات المومنین، اہل بیت کو تو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا۔ میرے جیسے آپ جیسے گناہگار لوگ اور قیامت تک آنے والے لوگ اور پوری دنیا جمع حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کیسے پتہ چلے گا کس نے ادھر جانا ہے کس نے نہیں جانا، آپ کا امتی کون ہے اور آپ کے امتیوں میں سے پانی کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا؟ صحابہ نے جب پوچھا روز محشر کے بارے میں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان امتی یأتون یوم القیامہ غر محجلین من آثار الوضوء۔ اس حدیث کی تشریح میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، حشر کا پانی پینے کے لیے شناختی کارڈ نماز ہوگی۔ نماز نہیں ہے تو پانی نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو حوض کوثر پہ پہنچنے کی اجازت نہیں ہے، سجدے نہیں ہیں، رکوع نہیں ہے، وضو نہیں ہے، وضو کے نشان نہیں ہیں، آپ کے پاس اس بات کی شناختی نہیں ہے کہ آپ آخری نبی کے امتی ہیں۔ وہ نبی جو اللہ کو سجدے کرتا تھا آپ اس کے امتی ہیں، اور جھنڈیوں کے عالم میں آپ نماز کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، اپنی خود ساختہ چند چیزوں کے لیے نماز کو بھول جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کو وضو کے نشانوں سے پہچانوں گا، لیکن دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں نماز بھی ہوگی، پہنچ بھی جائیں گے، نشانی ہوگی، لیکن ایک اتنا بڑا جرم ہوگا کہ دھکے دے کے ان کو پیچھے بھیج دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے نبی کے دین میں نئی نئی باتیں اپنی طرف سے شامل کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے میرے ہیں میرے ہیں میرے ہیں، آنے دو آنے دو آنے دو، لگتے تو میرے ہی ہیں،
بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس حدیث کو اپلائی کر دیتے ہیں صدیق پہ، عمر فاروق پہ. بد نصیب ہیں، اندر کے کوڑے ہیں وہ لوگ. اس حدیث کی روشنی میں لفظ اصحاب سے اپنے اندر کا کوڑ نکالتے ہیں. ہمارا ایمان کہتا ہے زندگی میں وہ ساتھ تھے، میدان محشر میں مدینے سے اٹھیں گے، امام کائنات جا رہے ہوں گے، ایک طرف صدیق کائنات، دوسری طرف عمر فاروق ہوں گے رضی اللہ عنہما. ان کے دشمنوں کو بھی پتہ نہیں کہاں دور بگا دیا جائے گا. یہ بات کے کچھ لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھتے تھے لیکن دین کے اندر بدعات ایجاد کرتے تھے. آپ کہیں گے میرے لگتے ہیں، شناخت تو ان کی موجود ہے. فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا. آخری گزارش اور مجھے اجازت دیجئے، جب رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا تو 8واں مرحلہ پل صراط سے گزرنے کا ہوگا. کائنات میں سب سے پہلے پل صراط سے گزرنے والے اللہ کے پیارے نبی ہوں گے. اور صحیح مسلم کی حدیث کہتی ہے کہ آپ کہتے ہیں انا اول من یجیز علی الصراط بامتی، پل صراط کے اوپر سب سے پہلے میں گزروں گا اور اپنی امت کو ساتھ لے کے گزروں گا. لیکن کچھ امت کے لوگ جنہوں نے رشتوں کو توڑا ہوگا، جنہوں نے امانت میں خیانت کی ہوگی، جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، گالیاں دی ہوں گی، قتل کیے ہوں گے، خون بہائے ہوں گے، زنا کیے ہوں گے، چوریاں کی ہوں گی، ڈکیتیاں کی ہوں گی، شرابیں پی ہوں گی، رب کی بغاوتیں کی ہوں گی. اسی حدیث میں اس کی تشریح سے پتہ چلتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کے گزر جاؤں گا. صحیح مسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، مکمل اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنی امت کو لے کے گزر جاؤں گا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پکڑ لیے جائیں گے. وہ اس امت کے گناہگار لوگ ہوں گے. 70 سال تک ایک اتنا بڑا پتھر جو 7 اونٹنیوں کے برابر ہو، ایک اونٹنی، ایک اونٹ 6-7 فٹ اونچا، 6-7 فٹ چوڑا، اور 7 اونٹنیاں کچھ 40-50 فٹ چوڑا لمبا، اتنا بڑا پتھر ہو. آپ ارشاد فرماتے ہیں اسے جہنم کے اوپر والے کنارے سے پھینکا جائے، 70 سال تک گرتا رہے تو جہنم کی بعض تہیں ایسی ہیں کہ 70 سال کے بعد وہ تہ تک پہنچے گا، بعض اتنی گہری ہیں کہ 70 سال گرنے کے بعد بھی اس جہنم کے طبقے کی تہ نہیں آئے گی. اس کے اوپر سے گزرنا ہے. آپ نے تو اپنی امت کو جو کچھ تھا ویسے بتا دیا. بالخصوص امانت میں خیانت کرنے والے اور بالخصوص رشتوں کو توڑنے والے پکڑ لیے جائیں گے. کنڈیاں لگی ہوں گی، ان کو پکڑ لیں گے. آپ اپنی امت کو لے کے گزر کے کہتے ہوں گے اللہم سلم، اللہم سلم سلم سلم، اللہ سلامت رکھ، اللہ سلامت رکھ، اللہ سلامت رکھ. اس کے بعد پھر شفاعت صغریٰ کا مرحلہ آئے گا، وہ 8واں مرحلہ ہوگا. 9واں مرحلہ ایک اور پل پہ جمع کیا جائے گا، اور 10واں اور آخری مرحلہ جنت میں جانے کا ہوگا. اور جنت میں جانے والے سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانے والے بھی امام الانبیاء ہوں گے، جانے والے بھی آپ ہوں گے. آپ کے ساتھ جانے والے 70,000 اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 آپ کے امتی ہوں گے. یہ سب سے پہلے جنت میں جا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ کے پیارے نبی کی سیرت کو مکمل سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے اپنے عقیدہ کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. طبیعت کافی ناساز تھی، آپ لوگوں کی توجہ، آپ کی محبت ایسی رہی کہ کافی زیادہ وقت میں نے لے لیا. آپ کو اس تکلیف پہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. میری بھی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی اللہ اکبر. پیارے بھائی عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو حاجی منیر صاحب
مسجد کے بہت ہی پیارے ساتھی تھے، اللہ کے پاس پہنچ کے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا رفیق اسری رحمہ اللہ، عظیم شخصیت، عظیم محدث، عظیم شارح حدیث، موطا امام مالک کی مشکات کی انہوں نے شرح لکھی، بہت بڑے بزرگ تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اعلیٰ علیین میں انبیاء و صدیقین کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ کافی سارے احباب بیمار ہیں، ان کے لیے بھی، پریشان لوگوں کے لیے بھی، اور اس ادارے کے جو معاونین ان کے لیے بھی، ان معصوم بیٹوں بچوں کے لیے، ان کو پڑھانے والے اساتذہ کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں۔ ان خوبصورت چہروں اور ربانی علماء کے لیے بھی دعا فرمایا کریں، غائبانہ بھی کیا کریں، اللہ علماء کی حفاظت فرمائے اور ہمیں علماء ربانیین میں شامل فرما دے۔ اور سب احباب آپ کے لیے ضیافت کا انتظام ہے میزبان اخوان کی طرف سے، تو ان کی دعوت بھی قبول کر کے جائیے گا۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ عظمت والی اللہ، شان والی اللہ، جلال والی اللہ، کبریائی والی اللہ، بڑائی والی اللہ، بلندی والی اللہ، معاف کرنے والی اللہ، رحم کرنے والی اللہ، معاف کرنے والے میرے اللہ، رحم کرنے والے میرے اللہ، کبریائی والے اللہ، قدرتوں والے اللہ، طاقتوں والے اللہ، مہربان اللہ، اے میرے سونے اللہ، کریم اللہ، ہماری ماں سے زیادہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والے اللہ، دنیا کے سارے باپوں سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، رحمان اللہ، رحیم اللہ، تجھے تیری مہربانیوں، رحمتوں، محبتوں، عظمتوں، شانوں، اے اللہ تیری سخاوتوں کے واسطے ہیں کہ ہم گناہگاروں کو تو معاف فرما دے۔ اے میرے سونے مولا تو ہمیں معاف فرما دے، کریم اللہ، رحیم اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے رحیم و کریم اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اے میرے سونے اللہ تجھے تیری عظمتوں، تیری شانوں کے واسطے ہیں، دل سے کہتے ہیں، تیری قسمیں اٹھا کے تجھے واسطے دے کے کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم معافی کے لائق ہیں، تو اس لیے معاف کر دے کہ معاف کرنا تیری شان کے لائق ہے، تو اس لیے معاف کر دے کہ معاف کرنا تیری شان کے لائق ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہماری خلوتوں کے گناہ، جلوتوں کے گناہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، ظاہری گناہ، خفیہ گناہ، بچپن کے گناہ، لڑکپن کے گناہ، جوانی کے گناہ، ادھیڑ عمر کے گناہ، بڑھاپے کے گناہ، اے اللہ جو ہم کر کے بھول گئے ہیں، نام اعمال میں لکھے ہیں وہ گناہ، اللہ ہمارے سب قسم کے گناہ ہمیں معاف فرما دے۔
اے اللہ تیری عزت، تیرے جلال، تیری مہربانیوں کا واسطہ ہے، تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ ہمارے عمل بڑے کمزور ہیں، لیکن جب موت، قبر، آخرت کو یاد کرتے ہیں ڈر بڑا لگتا ہے۔ اللہ جب نبی بھی ڈرتے ہوں گے، ابراہیم بھی بات نہیں کر پائیں گے، موسیٰ کلیم اور عیسیٰ روح اللہ بھی کہیں گے تو بڑا ناراض ہے۔ اللہ تیری عظمتوں کے واسطے کہ ہمارا سہارا تو تیرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ دنیا میں پردہ پوشیاں کی ہیں، موت کے وقت، قبر میں، آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کی پردہ پوشیاں فرما دے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، 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 اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا وآمن رواتنا۔ اللہ تو ستیر ہے، تو کریم ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے نا۔ تیری مہربانیوں کے واسطے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اللہ یہ معصوم بیٹے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھنے والے معصوم سے بچے بیٹھے ہیں، رات کا آخری پہر شروع ہوا چاہتا ہے، سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، تیرا دین سیکھنے سکھانے والے سفر کی حالت میں علماء بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ اللہ ہم نہیں جانتے کون تجھے پسندیدہ ہے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تو نکموں کو بھی واپس نہیں کرتا، اور تو کہہ دیتا ہے ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہے۔ اے میرے مولا ہمیں محروم نہ واپس لوٹا، 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 ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ یا اللہ اس امت کا حال تو دیکھ رہا ہے، یہ انتشار، یہ خلفشار، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، ہم ان سے بڑے پریشان ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، 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 ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، توحید کو اللہ ہمارے سینوں میں منور فرما دے۔ اللہ اپنے پیارے نبی کی سچی محبت ہمارے دل کے کونے کونے میں بھر دے۔
اتنی محبتیں عطا فرما دے، ماں باپ کی محبت پیچھے رہ جائے، دنیا کی دولت کی محبت، بیٹے بیٹیوں کی محبت پیچھے رہ جائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اللہ جب قیامت کی پریشانیاں ہوں گی اللہ تو اس وقت ہمارا مولا، ہمارا حامی، ہمارا نصیر، ہمارا ولی، ہمارا مددگار بن جانا، دنیا آخرت میں ہماری مدد فرما۔ اللہ جو بزرگ فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ جتنے بھی یہاں بیمار بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم تو بڑے ہی بیمار ہیں، ہمارا ظاہر بھی بیمار ہے، باطن بھی بیمار ہے، جسم بھی بیمار ہے، دل بھی بیمار ہے۔ اللہ ہماری ظاہری باطنی برائیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ضائع نہ کرنا، زندگی اچھے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے پسند فرما۔ اے اللہ یہ پیارے پیارے معصوم بیٹے اللہ ہمیں یہ بہت پیارے لگتے ہیں، اللہ تو ان بچوں کی حفاظت فرما، ان کو قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، دین کا داعی بنا۔ اللہ ہمارے شاگردوں کو نیک صالحین میں شامل فرما، ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وتولنا فیمن تولیت وعافنا فیمن عافیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا تعالیت۔ اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما، ہماری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ پوری دنیا پریشان ہے، بالخصوص ہم تو پہلے ہی غربت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، پاکستان کے تیرے نبی کے یہ امتی، یہ کمزور سے امتی، بڑے جذبے، بڑے دین والے ہیں۔ اللہ تو ان سب کی خصوصی حفاظت فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے قرض دور فرما، کاروبار میں برکتیں پیدا فرما، مال میں، اولاد میں، جان میں، وقت میں برکتیں پیدا فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ یہاں جتنے میرے بیٹے، بھائی، بیٹیاں، بہنیں بے نماز ہیں یا نماز میں کوتاہی کرنے والے ہیں، اللہ میرے سنے اللہ تو ان کو نماز کی محبت نصیب فرما، نماز کا شوق عطا فرما، نماز کی فکر عطا فرما۔ اے میرے مولا سنے اللہ اپنے پیارے نبی کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے قدموں میں جنت میں جگہ نصیب